نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس حوالے سے روزے کے مسائل کے حوالے سے، روزے کی فرضیت کے حوالے سے، روزے کے اجر و ثواب کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے ضروری روزے۔ ضروری روزے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اختیاری ہیں، یہ روزے جن کا تذکرہ کیا گیا اختیاری ہیں۔ کون سے روزے؟ یعنی جو آپ مہینے کے اندر 3 دن روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آخری لیکچر میں پڑھا تھا کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھو، مثلا چاند کی 13، 14 کو اور 15 کو، ان کو ایام بیض کہتے ہیں، سفید دن۔ یعنی یہ بھی ایک طرح سے جیسے ہم نے بتایا تھا کہ صوم الدہر، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، تو 3 روزوں کا ثواب 30 کے برابر ہوگا۔ یعنی مہینے میں 3 روزے رکھ لیے تو گویا پورا مہینہ رکھ لیا۔ تو ان روزے جن کا یہ تذکرہ کیا گیا تھا، یہ کیا ہیں؟ اختیاری روزے ہیں۔ یعنی ان کا رکھنا نہ رکھنا آپ کی مرضی پر موقوف ہے، یعنی یہ آپ کی ثواب دید ہے کہ آپ یہ روزے رکھتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ یہ روزے رکھیں گے یا نہیں رکھتے۔ اسی طرح اگر آپ یہ روزے رکھیں گے تو آپ کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، اجر ملے گا اور بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نہیں رکھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی سوال و جواب ہوگا، اور نہ ہی آپ اس حوالے سے کسی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ہاں، البتہ کچھ روزے ایسے ہیں جو ایسے ہی ضروری ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز۔ جس طرح 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، یہ روزے بھی ہمارے لیے رکھنا فرض ہے۔ نہ رکھنے میں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور کوئی ان کو ماننے سے انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ان روزوں کا جو تذکرہ قرآن کے اندر کیا گیا ہے، جو کہ دلیل قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہیں، احادیث رسول سے ثابت ہیں، اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے یا ان کو نہیں تسلیم کرتا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ایک طرح سے مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان وہ نہیں رہتا۔ کیونکہ یہ رمضان شریف کے روزے ہیں جن کا رکھنا فرض ہے، یعنی رمضان شریف وہ متبرک مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسی بابرکت مہینے کے اندر قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو یہ متبرک مہینہ نصیب ہو جائے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ البتہ ہاں، اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کی اجازت ہے کہ اس وقت روزے نہ رکھے، بعد میں ان کو ادا کرے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے تخفیف دی ہے، چھوٹ دی ہے، رعایت دی ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کے حالت میں ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عورت کی جو ایام مخصوص ہیں وہ ان دنوں میں ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روزوں کی چھوٹ دی ہے۔ یعنی جب تک وہ اس بیماری کے اندر، اس عارضے کے اندر مبتلا ہے تو وہ روزے نہیں رکھے گا، اور جب وہ اس بیماری سے، اس عارضے سے چھٹکارا پائے گا تو پھر وہ اپنے جو جتنے بھی روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ اس کو دوبارہ رکھے گا۔ یعنی ان کا بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا ضروری روزوں کے حوالے سے۔ تو امید ہے آپ اس حوالے سے آپ مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔